کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. وہ شخص آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بچہ گم ہو گیا, صبح سے میں اسے تلاش کر رہا ہوں, تھک گیا ہوں, آپ دعا فرما دیں میرا بچہ مجھے مل جائے. ابھی اس نے اتنی بات کی تھی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہاتھ بلند بھی نہیں فرمائے تھے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بچے کو میں نے دیکھا ہے, وہ فلاں کے باغ میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ شخص جو دعا کے لیے حاضر ہوا تھا, جس کا بچہ گم ہوا تھا, وہ ایک دم تیزی سے اٹھا اور محفل سے جانے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بہت جلدی ہے, بلاؤ اسے. آواز دی گئی, بلایا گیا, آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تجھے بہت جلدی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بچہ صبح سے گم ہے, میں بہت شدت کے ساتھ اس کو تلاش کر رہا ہوں, اور اس کی ماں جو ہے اس کا تو رو رو کر برا حال ہے, اس لیے میں نے یہ بے ادبی کی اجازت کے بغیر میں محفل سے اٹھ کے جا رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ایک نصیحت یاد کر لے. یہ نصیحت کی اس کو تھی لیکن ہے ہم سب کے لیے, ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے. اور وہ نصیحت کیا فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو جائے اس باغ میں, اس کے دروازے پر پہنچے اور تجھے اپنا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آئے تو اسے بیٹا کہہ کر آواز مت لگانا. حیران ہوا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بچہ ہے, میرا ہی بیٹا ہے, اگر میں اسے بیٹا کہہ کر مخاطب کروں تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات, یہی بس آج کی اس محفل کا ایک انعام میری جھولی میں بھی ہوگا اور آپ کی جھولی میں بھی, کہ ہم اس کو اپنی جھولی میں لے کر جائیں, یاد رکھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے جن بچوں کے ساتھ تیرا بچہ کھیل رہا ہو اس میں کسی یتیم کا بھی بچہ ہو, اور تو جب اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر پکارے تو اس یتیم کے بچے کے دل پر چوٹ لگے اور وہ یہ سوچے کہ کاش آج میرا بھی باپ ہوتا, وہ بھی آتا, وہ بھی مجھے پکارتا, مجھے بیٹا کہہ کر بلاتا. اس لیے اس بچوں کی دل آزاری نہیں کرنا, بیٹا کہہ کر نہ بلانا, اس کا نام لے کر بلانا, تاکہ اگر کوئی یتیم اس میں موجود ہو تو اس کا دل نہ ٹوٹے, ٹھیس نہ پہنچائیں دل کو, کسی کے دل کو توڑے نہیں, جوڑنے والے بن جائیں, ملانے والے بن جائیں, تکلیف کو اپنے اوپر برداشت کرنے والے بن جائیں, لیکن اپنے بھائی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے پڑوس کے لیے, اپنے گلی محلے کے لیے آپ شفیق اور مہربان بن جائیں, جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے تھے. بس ٹھیس نہ پہنچائیے گا کسی کو. یہی آج کی محفل کا ایک پیغام ہے جو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کے ذریعے اور اس نصیحت, یہ نصیحت سمجھ لیں اس محفل کے اندر حضور کی طرف سے اس صحابی کے لیے نہیں, ہم سب کے لیے ہے, میری ماں اور بہنوں کے لیے ہے. کسی کے سامنے کسی دوسرے کی دل آزاری نہ کریں, اس کا دل نہ توڑیں, اسے ایسے ناموں سے نہ پکاریں, اس کے لیے ایسے کلمات نہ زبان سے ادا کریں جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے. بس اگر ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیا تو یقیناً ہمارے گھروں میں بھی رحمت ہوگی, ہمارے گھروں میں بھی برکت ہوگی, ہمارے محلوں میں بھی برکت ہوگی, اور ہمارے شہر میں بھی برکت ہوگی, اور ہمارے ملک میں بھی اللہ برکت عطا فرما دے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے والا بنا دے.
وما توفیقی